بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں مسئلہ ختم نبوت کے عنوان پر چند گزارشات ذکر کی گئیں، جن میں پہلی بات کہ اس مسئلہ کی اہمیت، عظمت اور ضرورت کتنی ہے، اس پر بعض معروضات آپ نے سماعت کی، اور دوسرا عنوان اس پر یہ عرض کیا گیا کہ ختم نبوت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم الانبیاء ہونے کا مطلب کیا ہے۔ یہ دو باتیں، اس مسئلہ کی اہمیت اور ختم نبوت کا معنی اور مفہوم سمجھ لینے کے بعد آج کے سبق میں ہم تیسرے عنوان پر مختصر سی بات کریں گے کہ جھوٹے مدعیان نبوت، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جانے کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ان کا کچھ تعارف اور تذکرہ۔ دراصل ان کی تاریخ انتہائی طویل اور انتہائی گہری ہے، اس پر مستقل علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ ان 14 صدیوں میں کون کون کس کس علاقے میں گزرے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے جھوٹے دعوے کیے، ان سب کا تذکرہ اور احاطہ کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ اتنی بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کی مبارک اور مقدس زندگی کے اخیر دور سے یہ جھوٹے نبیوں کے وہاں سے یہ دعوے اور ان کا یہ کذب اور افطرا یہ شروع ہو گیا تھا۔ اور اس دور کے بعض جنہوں نے جھوٹی نبوتوں کے دعوے کیے،
تاریخی روایات میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطوط بھی جاری کیے، اور ان خطوط کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار نہیں کیا تھا، آپ کو بھی برابر انہوں نے اللہ کا نبی رسول مانا، لیکن ساتھ ساتھ اپنی نبوت کا بھی انہوں نے دعویٰ اور اعلان کیا، اور یہاں تک انہوں نے ان خطوط میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کر بھیجا کہ آپ برابر اللہ کے رسول رہیں، ہم آپ کی رسالت نبوت کا انکار نہیں کرتے، جس علاقے اور ایریا میں آپ کو ماننے والے ہیں آپ ان کے نبی رہیں، اور جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں تو ہم اپنے ماننے والوں کے نبی رہیں گے، یعنی آپ کے اور ہمارے درمیان نبوت یہ مشترک ہوگی، آپ بھی نبی ہیں ہم بھی نبی ہیں، آپ کے امتی ہیں ہمارے بھی ماننے والے ہیں، آپ ہماری مخالفت نہ کریں، ہم آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار نہیں کرتے۔ تو یہ زمانہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے کہ اس دور سے جھوٹے مدعیان نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کے بعد، بلکہ جب نبی علیہ السلام جس دن فوت ہو رہے ہیں، بعض مورخین کہتے ہیں کہ آپ کی وفات سے ایک دن پہلے، بعض مورخین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو فوت ہوئے تو اس سے پہلی جو رات تھی اس رات کے اندر ایک اسود نامی جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں، تو ایک دن قبل یا آپ کی وفات سے جو پہلی والی رات تھی اس رات میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر کے اس جھوٹے مدعی نبوت کا سر قلم کر دیا تھا، اس کا سر قلم کر دیا، اور اس کا کام تمام کر کے وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے پاس پہنچا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھا۔ اسی طرح بعض اور بھی ایسے خبیث قسم کے لوگ اٹھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اس کے بعد خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس فتنے کا بڑا عروج ہے، بہت زور شور تھا، اور ایک بہت بڑا کذاب اور دجال مسیلمہ، یہ تو مشہور نام ہے، مسیلمہ کذاب، اس کی نبوت کا زور شور تھا، اور اس نے کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اب محاذ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اب میدان کھلا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ، اس کے معاملات، آپس کے مسائل اور بعد کے حالات سے دو چار ہیں، تو اس دور میں اس فتنے کا عروج ہے۔ لیکن یہ مرحلہ بڑا عجیب تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر، ادھر یہ جھوٹے نبوت کے مدعی اور ادھر وہ زکوٰۃ دینے سے وہ اعرابی اور دیہاتی جنہوں نے انکار کیا کہ ان کے صرف زبان پہ اسلام اور دین کا نام تھا، اور منافقانہ انہوں نے یہ کلمہ اسلام پڑھ لیا تھا نبی علیہ السلام کے زمانہ میں تاکہ ہمارا جان مال محفوظ ہو جائے، ہمیں بھی مسلمان تصور کیا جائے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو وہ کھل کر وہ اندر کا جو کفر تھا، ایمان تو اخلاص سے پہلے ہی قبول نہیں کیا تھا، تھے منافقین، اعرابی، دیہاتی بدو لوگ، تو اب کھل کر انہوں نے وہ چادر جو ایمان کی اوڑی تھی وہ بھی ختم کر ڈالی، اور کھلے طور پہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے ابتداءً انکار کیا۔
تو یہ مانعین زکوٰۃ اور ادھر جھوٹے مدعیان نبوت اور دیگر کی کفر کے طبقات جنہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو چیلنج کیا تھا، یہ ہر طرف سے فتنے کھڑے ہونے لگے، ہر طرف سے دشمن سامنے آنے لگے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایک لاوارث اور بے سہارا تصور کیا جانے لگا کہ ان کے نبی قائد امام وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ہمیں کون ہے ہمارا راستہ روکنے والا، ہمیں پوچھنے والا؟ تو ہر فتنے نے سر اٹھانے کی کوشش کی، مسلمانوں پر حملہ کرنے کی، مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کی۔ مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پہ پریشان حال تھے، تو اس موقع سے باطل فرقوں اور طبقوں نے فائدہ اٹھانا چاہا، لیکن قربان جاؤں صدیق اکبر کی ثابت قدمی پر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ مشکات میں یہ جملہ ہے کہ جب مانعین زکوٰۃ، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، وہ دیہاتی منافقانہ اسلام قبول کرنے والے، جب انہوں نے انکار کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہو، پوری زکوٰۃ کو روکنا نہ دینا تو بڑی بات ہے، بھاری بات ہے۔ اگر کسی نے ایک اقال کہتے ہیں اس رسی کو جس سے جانور کا پاؤں باندھا جاتا ہے، کیا دیو اپنی بولی ڈھنگا، یہ یاد ہو؟ اگر وہ بھی کسی نے زکوٰۃ کی مد میں بنتا تھا اور دینے سے روک لیا، معمولی سی چیز ہے، رسی کا ٹکڑا، وہ بھی زکوٰۃ کی مد میں آتا اور کسی نے وہ بھی دینے سے انکار کر دیا، تو میں صدیق اکبر اس کے خلاف قتال کروں گا، قتال کروں گا۔ بعض صحابہ کرام حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، حضرت کیسے فیصلے فرما رہے ہو، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے۔ آپ نے حضرت اسامہ کا لشکر کفار کے خلاف علم جہاد بلند کرتے ہوئے روانہ کر دیا، ادھر جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف آپ نے اعلان جہاد کر رکھا ہے، ادھر ان مانعین زکوٰۃ کے متعلق آپ نے قتال کا اعلان کر دیا۔ ابھی تک مسلمان خود پریشانیوں میں گھرے ہیں، تو یہ کیسے معاملات کو سنبھالا جائے گا؟ کیسے ہم اپنا تحفظ اور اسلام کی چار دیواری کی تحفظ کو کیسے ممکن بنا سکیں گے؟ معاملات، حالات بے قابو ہو جائیں گے۔ کیا ہوا؟ ایک زکوٰۃ ہی دینے سے تو انکار کیا، کون سا کوئی اتنا بڑا جرم کر دیا؟ تھوڑا سا تدریج سے کام لیجئے، پے در پے، وقتاً فوقتاً ان تمام فتنوں سے نمٹتے رہیں گے، لیکن ایک دم سارے محاذ کھول لینا، اس پر کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حوصلے میں ہیں، اتنی ثابت قدمی میں ہیں، حضرت عمر سے فرماتے ہیں، آئے عمر، اسلام سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے حالت کفر میں تو بڑا نڈر اور بے باک، بڑا دلیر اور بہادر سنائی دیتا تھا، اب اسلام میں آیا ہے تو بزدلی والی باتیں کیوں کرنے لگا ہے؟ تم اگر سارے بھی مجھے چھوڑ جاؤ، میں اکیلا صدیق بھی میدان میں نکلنا پڑا تو ان کے خلاف قتال کے لیے نکلوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رب نے ہمارا سینہ بھی کھول دیا، شرح صدر ہو گیا، اور ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے، آپ جو فیصلہ فرمائیں گے ہم انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ قدم بقدم چلیں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام فتنوں کی سرکوبی کی ہے، تمام کا سر کچلا ہے۔ جتنی کفریہ طاقتیں سر اٹھا رہی تھیں اسلام کو اور مسلمانوں کو دبانے کے لیے، ان کا بھی سدے باب کیا۔ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے ان مرتدین کے ساتھ بھی، اور کفر کو واضح طور پہ ظاہر کرنے والوں کے خلاف بھی حضرت صدیق اکبر نے جہاد اور عملی طور پہ قتال کیا۔ اور مسیلمہ کذاب، وہ نبوت کا جھوٹا مدعی، اس کے خلاف بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے
عملی طور پہ جہاد کیا اور اس کو بھی واصل جہنم کر کے چھوڑا، اس کو بھی جہنم میں پہنچا کے واپس لوٹے۔ تو یہ مسیلمہ کذاب یہ بہت بڑا دجال تھا۔ اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی مبارکہ کے اخیر دور میں نبوت کا، اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا تھا، اور اس نے بھی خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حیات طیبہ میں، اور اس نے بھی یہی بات کہی تھی، آپ اپنے ایریا میں نبی رسول رہے، ہم آپ کی نہ مخالفت کرتے ہیں نہ آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں، اور ہم اپنے ایریا میں نبی رہیں گے، ہم اپنا کام کریں گے، آپ اپنا کام کریں، یہ مشترکہ نبوت کا دور چلتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے، اس بیماری میں مبتلا جس میں آپ کی وفات واقع ہوئی، اور آپ کو وہ وقت اور فرصت نہ ملی کہ آپ ان کے خلاف میدان جہاد میں نکلتے، آپ کی وفات ہو گئی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف قتال کرتے ہوئے اس کو نیست و نابود کیا، اور اس طریقے پر بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جام شہادت بھی نوش کیا، اور صحابہ بھی کوئی عام نہیں، بڑے بڑے قرآن کے حافظ اور قراء تھے۔ وہ مرتدین کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے، جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ تب تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ تشویش پیدا ہوئی کہ اتنی بڑی حفاظ کی تعداد شہید ہو گئی، ہم سے جدا ہو گئی، اتنے بڑے بڑے قاری صحابہ وہ شہید ہو گئے۔ تو یہی سلسلہ چلتا رہا تو قرآن کہیں غیر محفوظ نہ ہو جائے، لہٰذا اسے قلم بند کرنا چاہیے، اس کو کسی صحیفہ کی شکل میں، کتاب کی صورت میں جمع کرنا چاہیے، اور پھر یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اور زمانے سے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ یہ قرآن کریم کو جمع اور اس کی تدوین کی جائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جھوٹے نبوت کے مدعی لوگ جو تھے ان کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بہت زیادہ زور شور تھا۔ اس کے بعد مختلف ایریوں میں، علاقوں میں، مختلف ادوار میں کئی جھوٹی نبوت کے دعوے کرتے چلے آئے، مگر سب سے بڑا فتنہ اور جو سب سے زیادہ زور شور کے ساتھ پھیلا ہے اور جس کے ساتھ ہمارا تعلق اور ہمارا واسطہ ہے کہ وہ ہمارے زمانے میں فتنہ ہے اور ہمارے مد مقابل ہے، وہ ہے فتنہ قادیانیت کا، مرزائیت کا فتنہ ہے کہ اس دجال نے اور اس کی پیچھے انگریز نے اس کی پشت پناہی کی اور اتنی جڑیں مضبوط کر کے یہ اٹھا فتنہ کہ آج تک وہ دن بدن بڑھتا اور پھیلتا جا رہا ہے اور مستقل ایک اپنا وجود قائم کر چکا ہے۔ اور مسلمان خصوصاً جو پسماندہ ایریے ہیں، دیہاتی علاقے ہیں، ان میں یہ فتنہ اس دور میں سب سے زیادہ پھیلتا جا رہا ہے۔ کوئی بھی فرقہ اور مذہب، کوئی بھی فتنہ، کوئی بھی شرارت اتنی نہیں پھیل رہی جتنی یہ مرزائیت پھیل رہی ہے۔ بالخصوص اس دور میں سب سے زیادہ یہ فتنہ پھیل رہا ہے۔ تو یہ مرزا کون ہے؟ غلام احمد قادیانی دجال۔ یہ پہلے اس نے کئی مراحل طے کیے، ایک دم نبوت کا دعویٰ اس نے نہیں کیا، کہ اس نے منزلیں طے کی اور تدریجاً یہ آگے بڑھتا گیا ایک پوری سازش اور پلاننگ کے تحت۔ اول اس نے بھی ختم نبوت کے عنوان پر اپنی کتابچے لکھے، بہت ساری اس نے چیزیں اس میں ذکر کی، آج بھی وہ کتابیں اس کی ملتی ہیں جس میں کھلے طور پہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ کو ختم نبوت کا رب نے منصب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے آخری نبی ہیں۔ وہ اس کی پہلی کتابیں بھی ملتی ہیں، یہی آپ کا امتی کہلواتا تھا، یہی دین اسلام کو
ماننے کا قائل اور دعوے دار تھا، اور ابتداءً یہ اپنے دور کا بڑا مناظر بنا تھا۔ یہ اس کا پہلا سیڑھی کا زینہ ہے، پہلا قدم ہے۔ بڑا مناظر تھا اور غیر مسلموں سے مناظرے کرتا، ہندوؤں سے، سکھوں سے، عیسائیوں سے، دیگر مذاہب سے، ادیان والوں سے مناظرے کرتا، اور بڑا شاطر اور چالاک تھا، صوفی نہیں تھا، بڑا بدمعاش تھا۔ یہ مناظرے کرتا، یہ اس کا ابتدائی دور ہے۔ اس رنگ میں آ کر اس نے شہرت پائی کہ بڑا نام کمایا، اس نے بڑا نام کمایا۔ پھر کچھ وقت کے بعد جوں جوں اس کی شہرت، صلاحیتیں، اس کا شاطر پن، چرب زبانی انگریز نے دیکھی تو اس نے اس کو پھر سنبھالا، اس کو اپنے کنٹرول میں لیا، اس کو اپنے آلے کار بنایا، اس نے اس کی پشت پناہی کی، اور پھر وہ جیسے اس کو اکساتا گیا، یہ قدم پہ قدم آگے اپنا سلسلہ بڑھاتا گیا۔ اس کے بعد اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ مجدد کسے کہتے ہیں؟ تجدید کرنے والا، تجدید کرنے والا مجدد۔ کچھ دور اس کا یہ گزرا، مجدد دین کہلایا، دین کو تجدید کر کے اس کو اصل شکل پہ پیش کرنے والا، اس چیز کا یہ مدعی رہا۔ اس کے بعد اس کا تیسرا سٹیپ اور مرحلہ ہے کہ اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس بات کو سمجھے ذرا، پہلی دو باتیں سمجھ آ گئی نا؟ مسیح کہو یا مسیح موعود کہو، ہونے کا اس نے دعویٰ کیا۔ کیا مطلب؟ یہ کہتا ہے، یہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر کے قرب قیامت آنے کی بات اور تذکرہ موجود ہے، اور بہت ساری احادیث ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی پیشین گوئی موجود ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تشریف لائیں گے۔ بات کو سمجھے ذرا، ذہن حاضر رکھیں۔ یہ کہتا ہے، یہ جتنی آیات میں حضرت عیسیٰ کے آنے کا تذکرہ ہے، جتنی احادیث میں حضرت عیسیٰ کے آنے کا تذکرہ ہے، دراصل اس سے وہ عیسیٰ پیغمبر مراد نہیں جو بنی اسرائیل کا پیغمبر تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس سے مراد اس کا آنا نہیں ہے، اس سے مراد ہے اس عیسیٰ کا کوئی ہم شکل ہوگا، وہ آئے گا۔ مسیح عیسیٰ، عیسیٰ کا مثیل یعنی مثل، اس جیسا ایک آدمی ہوگا، وہ آئے گا۔ اس سے اصل حضرت عیسیٰ کے آنے کا کوئی تذکرہ، بات آپ کے پلے پڑ رہی ہے، یہ اہم موڑ ہے، اس کو سمجھیں۔ یہ کہتا ہے ان آیات سے، احادیث سے، وہ آپ حیات عیسیٰ کے عنوان میں پڑھیں گے، آیات اور احادیث جن میں حضرت عیسیٰ کے قرب قیامت آنے کی پیشین گوئی ہے۔ وہ کہتا ہے اس سے مراد وہ حضرت عیسیٰ جو ایک نبی تھا بنی اسرائیل کا، وہ اس سے مراد نہیں کہ وہ آئے گا، وہ مراد نہیں۔ کون مراد ہے؟ کہتا ہے اس طرح کا، اس جیسا ایک آدمی ہوگا، اس کے آنے کی ان آیات اور احادیث میں پیشین گوئی اور خبر دی گئی۔ مسیح حضرت عیسیٰ کا مثیل ہوگا، مثیل سمجھ گئے؟ مثل، اس جیسا، اس کی مثل، اس کی طرح کا آدمی ہوگا۔ یہ دراصل اس کی پیشین گوئی ہے، اور اس کو بالفاظ دیگر وہ کہتا مسیح موعود، وہ جس عیسیٰ کے آنے کا وعدہ دیا گیا، اس سے مراد حضرت عیسیٰ نہیں، اس سے مراد حضرت عیسیٰ جیسا ایک آدمی ہے، اس کے آنے کی خبر ہے۔ اور وہ کون ہے عیسیٰ جیسا؟ وہ کہتا ہے مرزا میں ہوں۔ یہ اس کا آپ نے کچھ نظریہ سمجھا؟ مسیح موعود، ان الفاظ کو آسان کر رہا ہوں، مسیح حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں، اور موعود جس کے آنے کا وعدہ، موعود وعدہ سے ہے، جس کے آنے کا وعدہ قرآن و حدیث میں دیا گیا۔ کہتا ہے وہ جس کے آنے کا وعدہ دیا گیا، تو وہ خود حضرت عیسیٰ کا آنا نہیں مراد، اس سے مراد ہے مسیل مسیحی، مسیل مثل سے،
مسیح حضرت عیسیٰ کے مثل، اس کی طرح، اس جیسا ایک آدمی ہوگا، اس کے آنے کی قرآن و حدیث میں یہ خبر اور پیشین گوئی ہے۔ تو وہ کون ہوگا؟ مرزا کہتا ہے وہ میں ہوں، لہذا آ گیا ہوں، میں مسیل مسیح ہوں، میں مسیل مسیح یعنی عیسیٰ کی طرح، سمجھ رہے ہو بات کو؟ میں مسیح موعود ہوں، وہ مسیح جس کے آنے کا وعدہ دیا گیا، وہ اور کوئی نہیں کہ کوئی حضرت عیسیٰ پیغمبر نے آنا ہے، وہ میں مرزا ہوں۔ تو اس نے اب یہ تیسرا سٹیپ لیا کہ مسیل مسیح کا ہو، مسیح موعود کا ہو، میں کہوں، کہتا ہے مرزا، کہ وہ حضرت عیسیٰ کا آنا مراد ہی نہیں، اس جیسا، اس کی مثل، اس کی طرح ایک آدمی کا آنا مراد ہے، اور میں وہ مرزا ہوں، اس سے مراد، اور میں آ چکا ہوں۔ کچھ سمجھے ہو بات کو؟ اب اس کو تھوڑا سا کھولنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا جب یہ قوم کو باور کرایا نا، تو قرآن کریم میں وہ جتنی آیات تھیں حضرت عیسیٰ کے آنے کی پیشین گوئی اور خبر پر مبنی، تو کہتا ہے یہ سب آیات میرے متعلق ہیں، کہ اس سے مراد اس نے کیا نظریہ دیا، اس کی بات کو لے رہا ہوں، ذہن حاضر رکھنے ہیں، کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ کی طرح کا کوئی آدمی ہے، اور میں مرزا ہوں، وہ میں مرزا ہوں جو حضرت عیسیٰ کی طرح ہوں، اس کا مثیل اور مثل ہوں۔ تو یہ جتنی آیات ہیں یہ میں مرزا کے متعلق ہے۔ جتنی احادیث میں حضرت عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے، اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام نہیں، مسیل مسیح ہے، اور وہ میں مرزا ہوں۔ لہٰذا نبی علیہ السلام نے بھی میں مرزا مسیل مسیح کے آنے کی احادیث میں پیشین گوئی دی ہے۔ وہ تمام آیات کا مصداق بھی اپنے آپ کو ٹھہرایا، اپنے پر فٹ کی، اور تمام احادیث کا مصداق اور ان کی فٹنگ بھی کس پر کی؟ اپنے آپ پر۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس میں ایک اور موڑ آ گیا کہ جب اس نے اپنے آپ کو یہ باور کرا دیا کہ یہ آیات احادیث میرے متعلق ہیں، ان میں میرے آنے کی خبر اور پیشین گوئی ہے، اور میں حضرت عیسیٰ کی مثل ان کی طرح ان جیسا ہوں، جس کے آنے کا وعدہ اور تذکرہ تھا، میں مرزا آ گیا ہوں۔ تو اب اس نے ایک اور نظریہ قوم کو دیا جس کے بغیر اس کی یہ بناوٹی داستان چل نہیں سکتی تھی۔ اس نے نظریہ یہ دیا کہ وہ جو حضرت عیسیٰ تھا نا علیہ السلام، بنی اسرائیل کا پیغمبر، اس پر موت آ چکی ہے، اس پر موت، پوری توجہ کرو، اس پر موت کیوں؟ اگر اس کے آسمان پہ زندہ اٹھائے جانے کا قائل رہتا، اس کے زندہ ہونے کا قائل ہوتا، اور اس کے قرب قیامت نازل ہونے کا بھی قائل بنتا، تو پھر تو پوپ کھل جاتا، ساری اس کی بنی بنائی عمارت دھڑام کر کے نیچے گر جاتی، کہ وہ عیسیٰ نے تو قرب قیامت آنا ہے، تو اس کا مثیل کہاں سے بن گیا، تو اس کا مثل کیسے بن گیا؟ تو اس نے نظریہ یہ دیا، اور دینا اس کی مجبوری تھی، تب مسیل مسیح یہ بنتا، اور اس کا یہ بھرم باقی رہ سکتا تھا کہ قوم کو یہ نظریہ دیا کہ حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے۔ کل کے سبق میں ایک جملہ عرض کر آیا ہوں، حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے، لہٰذا وہ آسمانوں پر زندہ اٹھائے نہیں گئے، اس کا انکار بھی کیا۔ آسمانوں سے قرب قیامت کسی عیسیٰ کا اترنا بھی نہیں ہے، اس کا بھی انکار کیا۔ اور آگے قوم کو ایک اور سبق دیا کہ اگر یہ نظریہ مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت نازل ہوں گے، تو میرے نبی کی ختم نبوت کے خلاف ہے۔ کہ ختم نبوت کا معنی کیا اس نے سمجھایا؟ کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، کل اس پر بات کر چکا ہوں، میرے نبی کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ کہتا ہے دیکھا میں اصل ختم نبوت کے مسئلے کو مانتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ عیسیٰ پہ موت آ چکی ہے، مرزا کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اب قرب قیامت آنا نہیں ہے، ان پر موت آ چکی ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے میرے نبی کے بعد، تو وہ ختم نبوت کے منکر ہوئے، میرا نبی تو آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ کل کے سبق میں کیا عرض کر چکا ہوں، ختم نبوت کا یہ معنی ہی نہیں ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ ایک نہیں بالفرض سارے نبی بھی آ جائیں تب بھی میرے نبی کی ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ ختم نبوت کا معنی یہ ہے ہی نہیں، میرے نبی کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔
ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. یہ فرق سمجھ رہے ہو؟ کوئی نبی نہیں آ سکتا اور نیا نبی نہیں اس میں کوئی فرق ہے؟ بہت فرق ہے. تو اصل معنی یہ ہے کہ لا ينبأ احد بعدہ، میرے نبی کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی، کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا، نیا نبی آ نہیں سکتا. حضرت عیسیٰ میرے نبی کے بعد ان کو نبوت نہیں ملی، 6.5 صدیاں کم و بیش پہلے مل چکی ہے، لہٰذا وہ آتے جاتے رہیں، میرے نبی کی ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلے سارے انبیاء علیہ السلام اگر بالفرض مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں آ جائیں تو تب بھی میرے نبی کی نبوت ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑتا کہ ان سب کو میرے نبی سے پہلے نبوت مل چکی ہے. وہ نئے نبی نہیں ہیں، میرے نبی سے پہلے کے نبی ہیں. ان سب کو میرے نبی سے پہلے نبوت مل چکی ہے، بعد میں نہیں ملی. اور ختم نبوت کا معنی ہے کہ میرے محبوب کے بعد کسی کو نبوت مل سکتی، کوئی نیا نبی بن سکتا، کوئی نیا نبی میرے نبی کے بعد آ سکتا نہیں. حضرت عیسیٰ آئیں گے پر وہ نئے نہیں، وہ پہلے کے نبی ہیں. تو اس نے یہ تیسرا سٹیپ لیا مرزے نے. یہ آپ کو سمجھ آ گیا اچھی طرح؟ اس نے کہاں سے بات کو چھیڑا کہ میں حضرت عیسیٰ کی مثال ہوں. اس کو میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، مختصر لفظوں میں اس کو ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں سے بہت ساری شاخیں پھوٹ رہی ہیں، بہت سارے راستے نکل رہے ہیں. اس نے کیا کہا؟ اول میں مناظر اور عملی طور پہ غیر مسلموں سے مناظرے کیے، پھر مجدد دین، یہ دوسرا اس نے سٹیپ لیا. اب تیسرے پہ آیا، میں مسیح ہوں، مسیح موعود ہوں. کیا معنی اس کا آپ کو عرض کر چکا ہوں. عیسیٰ کی طرح ہوں، جس کا وعدہ کیا گیا وہی میں ہوں، جس کے آنے کا وعدہ پیشین گوئی کی گئی وہ میں مرزا ہوں. اور اس سے مراد وہ حضرت عیسیٰ اصل پیغمبر کا آنا مراد ہی نہیں، جو بنی اسرائیل کا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تھا، بلکہ اس کی مثل، اس کی طرح، اس جیسا کسی آدمی کا آنا مراد ہے. اور وہ میں مرزا ہوں. رہی وہ آیات، رہی وہ احادیث جن میں حضرت عیسیٰ کے آنے کی خبر اور پیشین گوئی دی گئی، تو اس سے مراد وہ عیسیٰ نہیں، عیسیٰ کی طرح کا کوئی آدمی ہے. اور وہ میں مرزا ہوں، اور ان سب آیات اور احادیث میں میں مرزا کے آنے کی خبر مراد ہے. وہ سب اپنے پر اس نے فٹنگ کر دی. اب یہ معاملے تک جب قوم کو لایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نظریہ دیا کہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے بنی اسرائیل کا، اس پر موت آ چکی ہے، اس پر موت آ چکی ہے. اور آگے نظریہ یہ دیا قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ اگر حضرت عیسیٰ کو زندہ مان لیا جائے اور آسمانوں پہ قرب قیامت اس سے اترنا نازل ہونا مان لیا جائے تو میرے نبی کی ختم نبوت کے خلاف ہوگا. لہذا ختم نبوت کا خود بڑا یہ ماننے والا اپنے آپ کو باور کرا بیٹھا اور اس کا مدعی بن بیٹھا کہ اصل تو میں ختم نبوت کو مانتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کے بھی آنے کا قائل نہیں ہوں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور اس کے لیے کئی اس نے داستانیں گھڑی، افسانے گھڑے. حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے، کہاں آئی؟ کہتا ہے کشمیر میں آئی، اور وہاں ایک مصنوعی قبر بھی بنوائی. اب بھی شاید اس کے آثار موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر کے علاقہ میں آئے، وہاں ان پر موت آ گئی اپنے وقت پر، اور وہاں ان کو دفن کیا گیا، وہاں ان کی قبر شریف بھی موجود ہے. یہ سب قصہ اور کہانی گھڑی گئی. اور پھر اس کی ویسے مرزے کی ہے ساری زندگی افسانہ بھری، قصہ نگاری، اور عجیب عجیب اس کے معاملہ میں لطیفے ہیں. لیکن ہمارا درس قرآن کا ماحول ہے، ان کی ضرورت زیادہ نہیں ہے. کسی نے اس سے پوچھا کہ ٹھیک ہے تو نے دعوے تو کر دیے میں مسیح ہوں، اس سے وہی میں مراد ہوں آیات و احادیث سے، لیکن یہ بات سمجھ سے باہر ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں جس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے
قرب قیامت اس کے نازل ہونے کی خبر ہے، وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا۔ وہ عیسیٰ کون ہے؟ بغیر باپ کے۔ تیرا تو ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، والدین ہیں، تو وہ مسیح وہ کیسے بن گیا؟ جس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر ہے وہ بن باپ کے پیدا ہوا، محض رب کی قدرت کا شاہکار ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ تو مرزا لکھتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسے خوارے کی عادت، خلاف قانون میرے ساتھ بھی کئی معاملات پیش آتے رہتے ہیں۔ کہتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، قانون سے ہٹ کر، عادت دستور سے ہٹ کر، کہ مجھے میرے والدین کہتے تھے بھائی مرزا تیری شادی کرتے ہیں، لیکن میں نے اپنا میڈیکل چیک اپ کرایا، فلاں ڈاکٹر، فلاں فلاں فلاں، سب نے کہہ دیا بھائی تو شادی کے قابل ہی نہیں ہے، شادی کے قابل ہی نہیں، ازدواجی تعلق قائم ہی نہیں کر سکتا۔ تو میں برابر انکار کرتا رہا، پر والدین نے میری مانی کوئی نہیں، انہوں نے میری شادی کرا دی، شادی ہو گئی، اور میں اس کے قابل تو تھا نہیں، لیکن میرا معجزہ دیکھو، میرا معجزہ دیکھو کہ اللہ نے مجھے اتنے بیٹے، اتنی اولاد عطا کر دی۔ تو سمجھے ہو؟ میں نے کہا معجزہ تو ہے پر تیرا نہیں، تیرے مریدوں کا ہے، کمال کرامت ہے پر تیری نہیں، تیرے مریدوں کی ہے، یہ ان کی سب کارستانی ہے، تیری نہیں ہے۔ کسی نے کہا جس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی پیشین گوئی احادیث میں ملتی ہے، اس کی کچھ تفصیل بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دمشق کی جامع مسجد، اس کے مینار پہ اتریں گے اور پھر نیچے تشریف لائیں گے۔ آپ تو کسی مینار پہ نہیں اترے، آپ کیسے وہی شخصیت بن بیٹھے جس کے آنے کی اس طریق پہ خبر ہے کہ وہ اس طریقے پر آسمانوں سے اترے گا اور اس جامع مسجد دمشق کی اس کے مینار سے اتر کے پھر وہ زمین پہ پہنچے گا؟ تو کہتا ہے کیا حرج ہے، میں اگر آ گیا ہوں تو اب مینار بنوا لیتے ہیں۔ عیسیٰ پہلے آنے والا، مینار پہلے بنا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بن جانے کے بعد وہ پہلے سے بنا ہوا، اس پر اتریں گے، اس سے ہو کر نیچے تشریف لائیں گے۔ اور یہ کیا کہتا ہے، کیا ہوا اس میں، پھر کیا تعجب کی بات ہے کہ مینار اب بنوا لیتے ہیں، یہ پہلے تشریف لے آیا ملعون، اور مینار بعد میں۔ وہ چرسی کے لوٹے والی بات ہے نا، وہ چرسی لوٹا پانی کا بھر کے جاتا نا قضاء حاجت کے لیے، وہ لوٹے کا نیچے سے کوئی سوراخ تھا، پانی بہہ جاتا، یہ ادھر اپنی قضاء حاجت پوری کرتا، ادھر لوٹا فارغ ہو جاتا، بڑا پریشان ہوتا کہ جب میں استنجا کرنے کا وقت آیا تو پانی ہے ہی نہیں لوٹے میں، لوٹا خالی ہے۔ روزانہ غصہ آتا، لوٹے کو طرح طرح کی باتیں سناتا، کستا۔ تو ایک دن کہنے لگا تو نے بھی میرے ساتھ ڈرامہ تو بڑا بنایا ہوا ہے، لوٹے کو کہتا ہے، لیکن آج میں نے بھی تیرا علاج سوچ لیا ہے، آج میں استنجا پہلے کروں گا، قضاء حاجت بعد میں کروں گا، پھر دیکھتا ہوں پانی کیسے ضائع کرتا ہے۔ میں پہلے آ گیا، مینار اب بنوا لیتے ہیں۔ تو یہ اس کی عجیب عجیب لطیفے ہیں۔ تو کیا عرض کر رہا ہوں، اس نے مسیح ہونے کا یہ تیسرا سٹیپ لیا، مسیح موعود ہونے کا اس نے یہ دعویٰ کیا۔ اس کے بعد جا کر کے اس نے چوتھا سٹیپ لیا جس کی خاطر یہ سارا محنت کر کے آ رہا تھا، اور اس نے جا کے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن بڑی چلاکی سے کیا، بڑی چلاکی سے کیا۔ یہ کہتا ہے میں نبی ہوں، مجھ پہ وہ ٹیچی فرشتہ وہی لاتا ہے، اور وہی بھی عجیب قسم کی لاتا ہے، تو میں وہ نبی ہوں، مجھ پر وہی آتی ہے، نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور اس دعویٰ کرنے میں اس نے چلاکی یہ کی کہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، جب اس کو کہا گیا کہ قرآن کریم میں آ گیا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، خاتم النبیین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کو ختم نبوت اور ختم رسالت کا منصب دیا گیا، آپ کیسے نبی بن بیٹھے؟
یہ تو ختم نبوت کا انکار ہو گیا. کہتا ہے نہیں، بات دراصل یوں نہیں ہے. بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آخر الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ جو اصل نبوت تھی، مستقل نبوت تھی، حقیقی نبوت تھی، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گئی. وہ مکمل ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی حقیقی نبی نہیں بن سکتا، مستقل نبی نہیں بن سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اس منصب پہ مستقل طور پہ فائز نہیں ہو سکتا. یہ تعویلیں کی. اور میں جو نبی ہوں، میں وہ حقیقی نہیں مجازی نبی ہوں. مرزا کہتا ہے میں جو نبی ہوں حقیقی نہیں مجازی، تشریعی نہیں غیر تشریعی میں نبی ہوں. ذلی اور بروزی ہوں. نبی علیہ السلام کا عکس، ذل سائے کو کہتے ہیں، عکس اور نبی علیہ السلام کا سایہ ہوں. لہٰذا اس آیت کو اپنے مقام پہ اس نے رکھا، ختم نبوت والی دیگر آیات کو بھی اپنے مقام پہ رکھا، اور احادیث کو بھی اپنے مقام پہ بظاہر رکھا کہ یہاں جو نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ پہ نبوت مکمل ہو گئی، اس سے مراد وہ نبوت ہے جو حقیقی نبوت ہے، مستقل نبوت ہے، تشریعی نبوت ہے. کہتا ہے میں اس کو مانتا ہوں آپ آخری نبی ہیں، آپ کی ختم نبوت برحق ہے، لیکن میں نے حقیقی نبی ہونے کا تو دعویٰ نہیں کیا کہ ختم نبوت کے وہ خلاف ہو. میں نے مستقل نبی ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا کہ ختم نبوت کے خلاف ہو. میں تو کہتا ہوں میں نبی علیہ السلام کا سایہ، ذل اور بروز ہوں، غیر تشریعی اور مجازی نبی ہوں. میں مستقل اور حقیقی نبی. کیا مت سمجھے ہو؟ اس نے نبوت کو تقسیم کیا. ایک نبوت حقیقی ہوتی ہے، ایک غیر حقیقی. ایک تشریعی ہوتی ہے، ایک غیر تشریعی. ایک مستقل ہوتی ہے، ایک اس کا ذل اور بروز سایہ اور عکس ہوتا ہے. اس نے نبوت کو کیا کر دیا؟ اس کی دو قسمیں بنا دی، اس کو تقسیم کر دیا. حالانکہ اس تقسیم پر کوئی دلیل موجود کہ نبوت کی کوئی قسمیں ہیں، اس پر کوئی دلیل موجود نہیں. لیکن مرزے کے اس فارمولے کا بعض لوگوں نے بڑا فائدہ اٹھایا، بعض لوگوں نے بڑا فائدہ اٹھایا، اور وہ اسی کے راستے پہ چلتے ہوئے انہوں نے اسی طرح کی تقسیمیں کی. بعض لوگوں نے کہا اسی تقسیم کے سہارے پر کہ یہاں نبوت کی دو قسمیں بنائی گئیں. جب مسئلہ ہم نے ذکر کیا کہ عالم الغیب اکیلا، حاضر و ناظر اکیلا اللہ، مشکل کشا حاجت روا اکیلا اللہ، یہ اللہ کی صفات اور توحید کا بیان آیا، تو یہاں پہ لوگوں نے تقسیم کی کہ بعض صفات کمالات ہوتے ہیں ذاتی اور بعض ہوتے ہیں عطائی. ذاتی اور عطائی تقسیم کر دی. اللہ جو عالم الغیب ہے یہ ٹھیک کہتے ہو، لیکن وہ ذاتی طور پر ہے. اللہ حاضر و ناظر ہے پر عطائی طور پر. اللہ داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا ہے پر ذاتی طور پر. یہ جو ہم نبیوں ولیوں کو عالم الغیب، حاضر ناظر، مشکل کشا، حاجت روا، داتا، دستگیر، گنج بخش کہتے ہیں، تو ہم انہیں ذاتی طور پر تو عالم الغیب وغیرہ نہیں کہتے. ہم تو کہتے ہیں رب نے ان کو یہ شانیں عطا کر دی ہیں، یہ صفتیں عطا کر دی ہیں، لہٰذا یہ عطائی طور پر ہیں، اللہ ذاتی طور پر ہے. دیکھا، حالانکہ جیسے مرزا کی اس تقسیم پر قرآن و سنت اور شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں، اسی طرح ان کی اس ذاتی اور عطائی کی تقسیم پر بھی قرآن و سنت میں کوئی دلیل موجود نہیں کہ بعض صفتیں ذاتی ہوتی ہیں اور بعض عطائی. یہ انہوں نے اسی مرزے سے فارمولہ لیا. اور آگے چلے، یہ ہمارے دوست، انہوں نے کہا یہ جو تم آیتیں پڑھتے ہو، قرآن پڑھ پڑھ کے کہتے ہو اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ.
ان کننا ان عبادتکم لغافلین. یہ جو قرآن پڑھ کے کہتے ہو کہ قبروں والے سنتے جانتے بغیر اسباب کے کچھ کر سکتے نہیں، کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے پر اپنی جگہ ٹھیک ہے. دراصل تم سمجھے نہیں ہو، یہ جو سننا ہے نا، سما کا معنی سننا، یہ کہتے ہیں دو قسم کا ہوتا ہے، دو قسم کا. ایک سما مطلق ہے اس کا سننا، ایک ہے سما نافع. نافع سننا اور اس سے نفع بھی اٹھانا. سما نافع آسان لفظ ہے، جس کے سننے سے سننے والا نفع بھی فائدہ بھی اٹھائے. اور ایک سما مطلق ہے غیر نافع، عدم انتفاع کی، اس سے کوئی اسے نفع ہو یا نہ ہو، کوئی تخصیص نہیں. تو کہتے ہیں یہ جتنی آیات پڑھتے ہو کہ قبروں والے مردے نہیں سنتے، ان کے سننے کے اسباب ختم ہو گئے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سنتے نہیں. کیسا سننا؟ جس سے نفع اٹھا سکے. سما نافع کی نفی ہے، یوں نہیں سنتے کہ وہ سن کر کوئی نفع بھی اٹھا سکیں، وگرنہ سنتے تو ہیں لیکن نفع اٹھا سکتے. یہ سما کی دو قسمیں بنے، سما نافع اور مطلق. سما نافع اور مطلق اس کی قسمیں بنائیں. اور ایک طبقہ اٹھا، اس نے بھی اسی مرزائی فارمولے کو لیا اور اس نے قوم کو یہ باور کرایا کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں نہیں 100 بھی دے دو، وہ 3 نہیں 1 ہے، 3 نہیں 1 ہے. اور جدا جدا مجلسوں میں جدا جدا وقتوں میں اگر الگ الگ متفرق طلاقیں دی جائیں تو پھر وہ 3 طلاقیں 3 واقع ہوں گی. یعنی ایک مجلس کی طلاقوں کا الگ حکم ہے کہ وہ 3 نہیں 1000 بھی دی جائے تو 1 ہے، 1 سمجھی جائے گی. بیوی اس کے لیے حلال اور وہ رجوع کر سکتا ہے. جدا جدا مجلس کی طلاقوں کا، متفرق طلاقوں کا الگ حکم ہے کہ وہ جتنی دی جائے اتنی شمار کی جائیں گی. اس نے اس کے اندر یہ تقسیم بنائی. میں نے کہا قرآن و سنت میں غور کیا جائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال و افعال کو جانچا جائے. جیسے نبوت کی تقسیم مرزائیوں نے بنائی تو اس کی تقسیم پر کوئی شریعت کی دلیل موجود نہیں. اللہ کی ذات سے ذاتی اور صفاتی کی عطائی کی تقسیم اس طبقے نے کی، اس پر بھی کوئی شریعت کی دلیل موجود نہیں. یہ قبروں والے کے سننے پر انہوں نے تقسیم بنائی کہ سما نافع ہوتا ہے غیر نافع ہوتا ہے. یہ سنتے تو ہیں، نفع نہیں اٹھاتے. جن آیات میں سننے کی نفی ہے اس سے مراد کہ وہ نفع والا سما اور نفع والی بات، مفید بات نہیں سن سکتے جس سے وہ فائدہ حاصل کرتے. یہ تقسیم اس پر بھی کوئی شریعت کی دلیل موجود نہیں ہے. اسی طرح طلاق ایک مجلس کی ہوں یا جدا جدا کی، اس پر بھی کوئی شریعت نے تقسیم ذکر نہیں کی ہے. لیکن ان سب گروہوں نے فارمولہ مرزائی سے لیا. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ سب کا فارمولہ اور قانون یہ مرزائی سے آ رہا ہے، مرزا قادیانی سے. تو وہ کہتا ہے نبوت کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی اور غیر حقیقی. تو کہتا ہے یہ جو ختم نبوت کی آیات اور احادیث تم پڑھتے رہتے ہو، میرا نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لا نبی بعدی وغیرہ، کہتا ہے یہ سب ٹھیک ہے. دیکھا اس کی چلاکی کو، یہ سب ٹھیک ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے کہتا ہے. لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی بھی نہیں آ سکتا. اس سے مراد یہ کہ آپ کے بعد کوئی حقیقی نبی نہیں آ سکتا. اور میں حقیقی ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں، کہتا ہے میں تو مجازی ہوں. آپ کے بعد کوئی مستقل نبی نہیں آ سکتا، میں تو مستقل ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں. مرزا کہتا ہے میں تو نبی علیہ السلام کا ظل سایہ ہوں، بروز آپ کا عکس ہوں، میں مستقل تو نہیں ہوں. وہاں تو بات ہے کہ مستقل نبی کوئی نہیں ہے. یہ اس نے نبوت کو دھوکہ دینے کے لیے تقسیم کر دیا. اور یہ جب آیت اس کے سامنے پیش کی جاتی، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ کہتا ہے خاتمہ کا معنی ہے مہر. خاتمہ کا معنی مہر. اور کہتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے اللہ کسی کو نبی بنانا چاہتا تھا تو وہ خود اللہ ہی بناتا، اسے منصب نبوت اور رسالت عطا کرتا،
اور اس کو مہر نبوت بھی عطا کرتا، نبوت کی مہر اپنی قدرت سے لگاتا، نبی کے کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر اور نشان ہوتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے رب نے اتنا شان دیا، اتنا مقام اور مرتبہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ کیا مطلب؟ ان نبیوں کے آپ آخری ہیں جن کو براہ راست میں اللہ نبی بناتا تھا۔ کچھ سمجھ رہے ہو؟ آپ خاتم النبیین ہیں، پر ان نبیوں کے جن کو میں اللہ براہ راست اپنی مہر اور قدرت سے نبی بناتا تھا، اب آپ کو یہ میں نے شان دیا کہ وہ نبی بنانے والی مہر میں نے آمنہ کے لال کو دے دی۔ وہ مہر جو رب کے پاس تھی وہ نبی علیہ السلام کو دے دی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی گر اس نے کہا، آپ نبی بنانے والے، تو کہتا ہے میں جو ہوں مجھ پر نبی علیہ السلام نے مہر لگائی ہے، مجھے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بنایا۔ لیکن اس کم عقل سے کوئی پوچھتا کہ جو مہر تیرے مردود کے کندھے پہ آ لگی بقول تیرے، وہ مہر حضرت صدیق اکبر کے کندھے پہ کیوں نہیں لگی؟ تیری تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ وہ فاروق اعظم کے کندھے پر کیوں نہیں لگی؟ وہ کسی اور صحابی کے کندھے پر کیوں نہیں لگی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی نبی بنتا؟ وہاں تو حالت یہ ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میں خاتم الانبیاء نہ ہوتا، میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، تو میرے بعد حضرت عمر کو رب نبی بنا دیتا۔ پر حضرت عمر کو نبی نہیں بنایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو یہ مہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں لگی۔ ویسے مرزا کی زندگی کے احوال کو پڑھ کر، اس کے کردار کو پڑھ کر میں ایک جملہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر بالفرض والمحال، صرف مثال دے رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، نہیں فرضی بات کر رہا ہوں، آپ کے بعد بھی کوئی نبی بن سکتا ہوتا، تب بھی یہ مرزا ملعون جیسا خبیث النفس اس قابل ہی نہ تھا کہ اس کو نبی بنایا جاتا۔ یہ تو انسانوں جیسا انسان ہی نہیں، اس کی تو وہ کردار، سیرت، شکل بھی نہیں کہ اس جیسے ملعون کو منصب نبوت، اتنے مقدس منصب پہ کھڑا کیا جا سکے۔ اگر یہ نبوت کا سلسلہ جاری بھی ہوتا تب بھی یہ ملعون اس قابل نہ تھا۔ چہ جائے کہ میرے نبی پر یہ سلسلہ رب نے مکمل اور منقطع کر دیا، اور یہ پھر اٹھا ہے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ تو اس کی یہ افسانوی زندگی، تو اس نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد پھر عجیب عجیب افسانے بکتا رہا، کبھی کوئی وحی کی بات کرتا ہے، کبھی معجزات کی بات کرتا ہے، روحانی خزائن کئی جلدوں پر مشتمل اس کا وہ سارا کیا کرایا جو زندگی کا مواد ہے اس میں جمع کر دیا اس کے بعد والوں نے، وہ کئی جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس میں اس کے سب رسائل، کتابچے بڑے چھوٹے وہ جمع اور یکجا کر دیے گئے ہیں، لیکن وہ ہے بڑا نایاب، خصوصاً اس دور میں کہ وہ ملتا مشکل سے ہے۔ تو اس میں اس کی بڑی بڑی عجیب عجیب خرافات ہیں۔ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل 300 معجزات دیے گئے، آپ کے معجزات کی تعداد 300 بقول اس کے، حالانکہ یہ تعداد نہیں ہے، بقول اس کے کہتا ہے 300 معجزات دیے گئے، اور میری حالت دیکھو، رب نے مجھے 2000 معجزات دیے۔ یہ اس قسم کی ڈھینگے مارتا رہا۔ نبی علیہ السلام کے 300 معجزات اور اپنوں کی تعداد کہتا ہے 2000 مجھے معجزات دیے گئے، اور پھر اتنا خبیث تھا، زبان اتنی غلیظ استعمال کرتا، اپنی ایک کتاب میں جا کر کے لکھتا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتے وہ کسی خنزیر کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں، ان کی ماں جو ہے وہ کتیا ہیں۔ وہ اس قسم کی خباثتیں بکتا تھا، اس قسم کے غلیظ الفاظ بکتا تھا۔ تو قرآن مقدس میں
احادیث میں مسئلہ ختم نبوت بالکل عیاں بیاں اور کھلم کھلا رب نے ذکر کر دیا ہے، جس پر کوئی ابہام نہیں ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے پھر بطور تمہید دو چیزیں پڑھی ہیں۔ ایک، اس مرزا ملعون سے پہلے بعض جھوٹے نبیوں کا تعارف اور ان کے حالات پر کچھ تبصرہ، اور دوسرا جو ہمارے مد مقابل یہ دجال کا ٹولہ ہے مرزائی، اس کے متعلق چند تعارفی احوال ہم نے ذکر کیے، اور کل سے انشاءاللہ باضابطہ ہم قرآن کریم کے دلائل کو اس پر ذکر کریں گے۔ یہ تھوڑا سا پس منظر ذکر کرنا ضروری تھا کہ جس مسئلہ کو ہم پڑھنے لگے ہیں کچھ اس کے پس منظر کا علم ہو کہ یہ مسئلہ کس قدر حساس اور ضروری ہے۔ تو اس پر میں کل کے سبق میں عرض کر چکا ہوں، قرآن کریم کی 100 آیات میرے نبی کی ختم نبوت پر موجود ہیں۔ سب تو نہیں مگر کچھ تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن لوگوں میں مشہور صرف ایک ہی آیت ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبی۔ حالانکہ قرآن کریم میں 100 کم و بیش آیات ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، اور اسی طرح سینکڑوں احادیث موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ بہت ہی سبق آموز اور وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اس عنوان پر بات کو سمجھانا اور سمجھنا۔ آپ سب دوست کوشش کریں کہ اس میں سبق کا ناغہ نہ ہونے پہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا